السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی تفسیر کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی، جن میں آیت نمبر 30 تک کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کمپلیٹ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ آج ہم آیت نمبر 31 سے شروع کریں گے۔ آج سے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ تو ان آیات میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام بتا کر فرشتوں سے پھر سوال کیا تھا کہ اب تم ان کے نام بتاؤ، لیکن علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ افضل قرار دیا۔ جب فرشتوں سے نام پوچھے گئے تو فرشتوں نے عاجزی کی اور اقرار کیا کہ ہاں آپ ہی حکمت والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا علم کی وجہ سے افضل ہونا، اور فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا۔ تو اسی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو سجدہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو کروایا تھا تو اس کا کیا حکم ہے، وہ کون سے سجدے میں آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور مخلوق کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ سجدہ کرنے کو حرام کیا ہے۔ تو اس سجدے کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ کروں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آیت نمبر 31 سے 34 تک کی تفسیر۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء، وعلم اور سکھایا، آدم الاسماء آدم علیہ السلام کو، اسماء کلہا ساری چیزوں کے نام، یعنی سارے نام سکھا دیے، ثم پھر عرضہم عرض کیا یعنی پیش کیا، علی الملائکتی ان کو فرشتوں پر، فقال انبیونی فقال پھر فرمایا، انبیونی کہ مجھے بتا دو، باسمائی ہاؤلائی ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو جس نئی مخلوق کے پیدا فرمانے اور زمین میں خلیفہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت یعنی ان کی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلے تو پتلا بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی، اور جب یہ جاندار چیز بن گئی اور جاننے اور پہچاننے کے قابل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش فرمایا جن کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے تھے، اور فرمایا کہ تم مجھے ان کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ یہ بات فرشتوں سے کہی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ اگر تم اپنے خیال میں اور اس بات میں سچے ہو کہ خلافت کے زیادہ حقدار تم ہو کیونکہ تم معصوم ہو، اور یہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا اور خلیفہ بنانا جس کی صرف فساد فی الارض ہے، شان حکیم کے لائق نہیں، تو تم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ یہ بات کہ ہم بنسبت نئی مخلوق کے خلافت کے زیادہ مستحق ہیں صاف طور سے انہوں نے نہیں کہی تھی، لیکن ان کے قول سے یہ بات ہی نکلتی ہے۔ تو لفظ آدم کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ عجمی لفظ ہے جیسے آزر اور شامخ، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہے جو ادما سے نکلا ہے۔ عربی میں یہ مادہ گندم گونی رنگت کے معنی دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتا دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، حتیٰ کہ چھوٹے بڑے پیالے کے نام بھی بتا دیے تھے۔ پھر جب فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا کہ ان کے نام پوچھیں تو وہ عاجز رہ گئے، اور سوال ہی ان کا عجز ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ شانہ نے نئی مخلوق کی فضیلت ثابت فرما دی اور بتا دیا کہ اس نئی مخلوق کی صرف علم ایک ایسی بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے زمین میں خلافت قائم کی جا سکتی ہے اور باقی رکھی جا سکتی ہے۔ بغیر علم کے خلافت نہیں چل سکتی، بلکہ کوئی بھی کام علم کے بغیر صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ صحیح عمل کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے، اور صرف علم یہ نئی مخلوق تم سے بڑھ کر ہے۔ تو اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے عرض کیا سبحانک کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لا علم لنا کہ ہمیں اس کے سوا کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، انک بے شک آپ جاننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ تو جب فرشتوں نے دیکھ لیا کہ اس نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نواز دیا اور جو علوم اس کو دیے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے، ہمیں جو کچھ علم ہے وہ اسی قدر ہے کہ جس قدر آپ نے ہمیں سکھایا ہے اور عطا فرمایا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی تسبیح بیان کی کہ آپ نے جو اس مخلوق کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا ہے بالکل صحیح ہے، آپ ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں، آپ نے جو کچھ ارادہ فرمایا اس کے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال اٹھانا درست نہیں، آپ علیم ہیں یعنی سب کچھ جانتے ہیں، اور حکیم بھی ہیں کہ آپ کا کوئی ارادہ اور فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 33 کی طرف۔ قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، کہ اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، سو جب انہوں نے انبأہم باسمائہم کہ ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کہ میں نے تم سے نہیں کہا، انی عالم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جانتا ہوں، انی عالم میں جانتا ہوں، غیب السماوات غیب کی چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں، وعالم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جب فرشتوں نے ان چیزوں کے نام بتانے سے اپنے عاجز ہونے کا اظہار کر دیا جو ان پر پیش کی گئی تھیں، اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم ان کے نام بتا دو، چنانچہ انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ فرشتوں کے عاجزی کا اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا خوب اچھی طرح مظاہرہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں اور وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ اور یہ جو فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ظاہر کیا وہ یہ بات تھی کہ بطور سوال عرض کیا تھا فرشتوں نے کہ کیا آپ پیدا فرمائیں گے جو زمین میں فساد اور خون خرابہ کریں گے، اور جو چھپایا تھا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، تو انہوں نے یہ بات چھپائی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے۔ ان آیات سے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خلافت کے لیے علم ضروری ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل تھے کیونکہ ان کو ان سے زیادہ علم دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا برابر ہیں جو جاننے والے ہیں اور جو جاننے والے نہیں ہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 34 کی طرف۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا پس انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ نہ کیا، ابا اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اس کی تفسیر جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو سجدہ کیا گیا تھا تو وہ سجدہ کون سا سجدہ تھا، کیونکہ اللہ کے علاوہ مخلوق کو سجدہ کرنا امت محمدیہ میں حرام ہے، تو جو سجدہ کیا گیا تھا وہ کون سا سجدہ تھا، تو چلیے اس سجدے کے اوپر بھی تھوڑی سی بحث اور اس کا حکم آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو۔ حکم تو پہلے بھی دیا جا چکا تھا جیسا کہ سورہ ہجر میں اور سورہ صاد میں ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اس کو بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ لیکن جب ان کا علم و فضل ظاہر ہو گیا اور سجدہ کرنے کا سبب یعنی آدم کا افضل ہونا معلوم ہو گیا تو حسب سابق کا اعادہ فرمایا تاکہ فرشتے اپنے عمل سے ان کی فضیلت کا اقرار کریں اور حکم کے مطابق سجدے میں گر پڑیں، لہٰذا وہ سب آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ ریز ہوئے، اور آدم کی تخلیق سے پہلے ہی جو انہوں نے مفسد اور خون خرابہ کرنے والا انہیں کہہ دیا تھا اس کی بھی تلافی ہو گئی۔ تو اب یہ جو سجدہ ہے تو یہ تو یقینی طور پر ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا کیونکہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ پھر یہ سجدہ کون سا تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو تھا اور آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا، ان کو قبلہ بنانے سے بھی ان کا مرتبہ ظاہر ہو گیا جیسا کہ کعبہ شریف قبلہ ہے اور اس سے اس کی فضیلت ظاہر ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ سجدہ تو آدم علیہ السلام کو ہی تھا لیکن یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہ تھا جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا۔ تو شریعت محمدیہ میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، خواہ کیسا ہی سجدہ ہو۔ سجدہ تعظیمی جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا وہ ان کی شریعت میں جائز تھا۔ یہ شریعت سابقہ کی بات تھی جو منسوخ ہو گئی یعنی
ختم ہو گئی۔ حضرت قیس بن سعد ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیان فرمایا کہ شہر ہیرا میں تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے علاقے کے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے دل میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ میں ہیرا شہر میں تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے نزدیک آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میری قبر پر گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا سو اب بھی مجھے سجدہ نہ کرو۔ اگر میں حکم دیتا کہ کوئی شخص کسی کو سجدہ کرے تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس حق کی وجہ سے جو اللہ نے شوہروں کا عورتوں پر رکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ زندہ کے لیے، نہ مردہ کے لیے، نہ مرشد، نہ قبر، نہ پیر کو۔ اور حدیث مذکورہ کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ بعض حضرات نے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر سورہ جن کی آیت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا سے بھی استدلال کیا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ تمام سجدے اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ پھر کیا ہے اگلی اس آیت میں آگے کیا فرمایا؟ ابلیس کی بدتمیزی اور اس کی بدبختی کے بارے میں فرمایا۔ تو اس سے پہلے سورہ ہجر کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتی ہوں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ کہ حکم سن کر فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے جب اس سے سوال فرمایا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہ ہو اور تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو اس نے جواب دیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو کیچڑ سے پیدا کیا ہے۔ تو ابلیس ملعون نے نہ صرف یہ کہ حکم کی تعمیل نہ کی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو غلط بتایا اور اعتراض کر بیٹھا کہ آپ نے افضل کو حکم دیا کہ غیر افضل کو سجدہ کرے، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اس نے اپنے خیال سے آگ کو مٹی سے افضل سمجھا، اس لیے جو آگ سے پیدا ہوا ہے اس کو بھی مٹی سے پیدا شدہ شخص سے افضل سمجھ لیا۔ آگ کو مٹی سے افضل سمجھنا ہی اول تو غلط ہے، آگ میں فساد زیادہ ہے اور صلاح کم ہے، اور مٹی میں سراپا خوبی ہے جو نافع ہی نافع ہے، اور سب سے بڑی جو خوبی کی چیز مٹی ہے وہ تواضع اور فروتنی، پھر کام کی چیزیں سب اسی سے ہی نکلتی ہیں، یعنی زمین سے نکلتی ہیں، انسانوں اور جنوں کے رہنے کی جگہ بھی زمین ہی ہے، پھل میوے غلے ہرے بھرے باغ کھیتیاں سب زمین سے ہی تو پیدا ہوتی ہیں، اور بہت سی وجوہ سے مٹی کو آگ پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر مومن بندے کا کام یہ ہے کہ وہ بات مانے، حکم کی تعمیل کرے اگرچہ اپنی سمجھ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو حکم عالی سن کر اس میں حجت نکالنا کبر اور نافرمانی ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ میں جیسے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی ابلیس نے حکم ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ پہلے ہی سے اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر حجت بازی کی اور حکم الہی کو حکمت کے خلاف بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دے دیا، یعنی اپنی رحمت سے محروم قرار دے دیا، اور فرمایا فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین، تو اس سے اتر، تجھے کوئی حق نہیں کہ اس میں تکبر کرے، سو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، اور فرمایا فخرج منہا فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ تو اس سے نکل جا کیونکہ بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی۔ تو جو شخص قیامت کے دن تک ملعون رہ گیا، اس کے بعد اس پر رحمت ہو ہی نہیں سکتی، پھر تو اس کے لیے دوزخ ہی دوزخ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، کہ اے آدم بلا شبہ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو یہ ہرگز تم کو جنت سے نکال نہ دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اور ابلیس نے قسم کھائی کہ میں آدم کی ذریت کا ناس کھو دوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ابلیس نے کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میں ضرور اس کی ذریت کو اپنے قابو میں کر لوں گا بجز تھوڑے لوگوں کے۔ تو اس مضمون کی تکمیل انشاءاللہ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں کی جائے گی، انشاءاللہ تفسیر آگے بڑھے گی تو ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ اس کے بعد حضرت آدم اور حوا کے جنت میں رہنے اور شیطان کے بہکانے کا ذکر ہے، جو اب انشاءاللہ میں اگلی آیات کی تفسیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ابلیس کا پرانا نام عزازیل تھا،
جب ملعون ہو گیا تو اس کا نام ابلیس رکھا گیا اور شیطان بھی کہا جانے لگا۔ شیطان کا معنی ہے بہت زیادہ شریر، یہ سب سے بڑا شیطان ہے اور اس کی ذریت بھی شیطان ہے، اور بہت سے انسان بھی شیطانوں کا کام کرتے ہیں، اس لیے شیاطین الانس والجن فرمایا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی آیات کا ترجمہ اور تفسیر نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، جس میں حضرت آدم اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم اور ایک خاص درخت سے بچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت آدم اور حوا کو شیطان کا بہکانا اور جنت سے ان کو کیسے نکالا گیا وہ سب آپ کے ساتھ اگلی آیات میں شیئر کروں گی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ کرنا اور توبہ کا قبول ہونا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ آیت نمبر 35 سے لے کر 37 تک 2 آیات کا ترجمہ پیش کروں گی۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو جائے گا۔ تو میری ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیے گا، میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور میری آنے والی تفسیر کی ویڈیوز کو ضرور واچ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ علم تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، جس سے ہم بے خبر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جو علم ہم دنیا کے حاصل کرتے ہیں وہ دنیا میں زندگی گزارنے کے علوم و فنون ہیں جو زندگی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ علم جو ہے یعنی قرآن پاک کا علم، یہ ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے اور آخرت کی تیاری کرنے کے بارے میں سب چیزیں سکھاتا ہے۔ اس کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔